یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 تا 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی دریا میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہی تم پر مہربان ہے۔ اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں، بھول جاتے ہو جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر جب بچا لایا تمہیں خشکی میں پھر جاتے ہو، اور ہے انسان بڑا ہی ناشکرا۔ سو کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ دھسا دے تمہیں جنگل کے کنارے پر، یا بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی، پھر نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان؟ یا بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھر لے جائے تمہیں دریا میں دوسری بار، پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا، پھر ڈبا دے تمہیں اس بدلے میں کہ تم ناشکری کرتے تھے، پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر کوئی اس کا باز پرس کرنے والا۔ اور ہم نے عزت دی ہے آدم کو، آدم کی اولاد کو، اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں، اور روزی دی ہم نے انہیں پاکیزہ، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پچھلی آیات کے اندر توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا۔ مذکورہ آیات میں اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور عظیم الشان نعمتیں انسانوں پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے چند نعمتوں کو ذکر فرما کر اس کی توجہ ان نعمتوں کی طرف کر کے منعم حقیقی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا، دینے والا سوا ایک اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور سب نعمتیں جب اس کی ہیں اور اسی نے دی ہیں
تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو کہ اس نے منع بھی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہوگی۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارا رب تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے دریا میں تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی اور تجارت جو بحری راستوں سے ہوتی ہے وہ تم اختیار کرو، تو اللہ تم پر مہربان ہے کہ تمہیں اپنی روزی کے لیے، یعنی تمہاری روزی کے لیے یہ ایک ذریعہ بھی عطا فرمایا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ اس آیت سے بحری تجارت کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لیکن استحسان البتہ واضح ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم دریا میں ہوتے ہو، کشتی پر ہوتے ہو اور تم پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت تم ان اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو اور پھر اللہ کو خالص ہو کر پکارنے لگتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے اور تم خشکی پر آ جاتے ہو تو پھر اپنی پرانی روش پر چلے جاتے ہو، یعنی معبودان باطلہ کو پکارتے ہو اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا انسان بڑا ہی ناشکری کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ اتنی جلدی وہ اپنے منعمی حقیقی کو بھول جاتا ہے اور اپنی پرانی روش کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کیا یہ انسان اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تمہیں، اب تم خشکی پر آ گئے ہو تو زمین میں تمہیں دھسا دے، یا جنگل کے کنارے پر تمہیں دھسا دے زمین میں، یا تم پر کوئی آندھی اور طوفان بھیج دے، پتھر برسانے والی کوئی آندھی آ جائے، پھر تم اپنا کوئی نگران اور نگہبان اس سے بچانے والا نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو صرف قدرت، یعنی پکارنا جو ہے وہ صرف سمندر کے اندر ہوگا، سمندر پر قادر سمجھتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ کا عذاب تو خشکی پر بھی آ سکتا ہے، وہ جہاں چاہے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا اس سے بھی یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ایک سخت ہوا کا جھونکا بھیجے، پھر تمہیں اس کے ذریعے سے غرق کر دے بسبب اس کے کہ تم اس کی ناشکری کرتے تھے، پھر نہ پاؤ گے اپنی طرف سے ہم پر اس سے کوئی باز پرس کرنے والا، اس بات کا ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ ایسا عذاب تم پر کیوں آیا۔ فرمایا اس بات سے یہ بے خوف کیسے ہو گئے کہ اللہ انہیں ایک بار پھر سمندر میں لے جائے اور غرق کر دے، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی تمام دوسری مخلوقات پر انسان کا افضل ہونا تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اب صرف یہ بات ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں، تو اس بارے میں یہ فرمایا گیا کہ عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، وہ عام فرشتوں سے تو افضل ہیں، البتہ جو خاص مقرب فرشتے ہیں ان سے وہ افضل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنس ہے وہ ان مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ باقی انسانوں میں وہ رہ جاتے ہیں جو کفار اور مشرکین ہیں، وہ فرشتوں سے کیا افضل ہوں گے، وہ تو عام انسانوں سے بھی افضل نہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو انہیں یہ فرمایا کہ وہ اپنے مقصد کو جب بھلا بیٹھے ہیں تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، یعنی جانور بھی اپنے مقصد کو، اپنی فلاح کو سامنے رکھتے ہیں، یہ چوپایا جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی گئیں، مثلا حسن صورت، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، یہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عقل و شعور اور ادراک کی خاص قوتیں دے کر اس کو ایک امتیاز عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرتا ہے جو اس کے رہنے سہنے
اس کے نقل و حمل کے لیے اور طعام و لباس میں اس کے کام آتے ہیں۔ اور نطق و گویائی یعنی بولنے کی قوت اور افہام و تفہیم کی جو خاص خوبی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے مخلوق کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ اشارے کے ذریعے سے اپنے دل کی بات کو بتا دینا، تحریر کے ذریعے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دینا، یہ سب انسان کے امتیازات ہیں اور خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ علماء نے فرمایا ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان ہی کی صفت ہے اور اس کے سوا تمام جانور منہ سے کھاتے ہیں، اور انسان ہی ہے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف مرکبات سے تیار کر کے لذیذ اور مفید بناتا ہے۔ باقی سب جانور جو ہیں وہ مفرد چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی پھل وغیرہ کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی جو اسے فضیلت دی وہ عقل اور شعور کی ہے، جس سے یہ مالک حقیقی، منعم حقیقی کی مرضیات اور نامرضیات کو معلوم کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شہوت بھی رکھ دی ہے اور پھر روحانیت بھی رکھ دی ہے، اور پھر اس کو خیر اور شر کے راستے کی ہدایت دے کر یہ فرما دیا گیا کہ اپنے عقل اور شعور اور ادراک کی قوت کو استعمال کرے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرے، تو یہ امتیاز اس کا نہ صرف اس دنیا کے اندر ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔